آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ گبون، وسطی افریقہ کا ایک ملک جو عجیب و غریب تضادات سے بھرا ہوا ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں دولت اور غربت، سیاست اور قدرت، ماضی اور مستقبل سب ایک دوسرے میں الجھے ہوئے ہیں۔ چلیے اس پیچیدہ کہانی کی پرتیں کھولتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں ایک نمبر سے۔ $19,165 یہ ہے غابون کی فی کس آمدنی یعنی پر کیپٹا انکم۔ اس نمبر کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ غابون افریقہ کے سب سے امیر ملکوں میں سے ایک ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ہر طرف خوشحالی ہونی چاہیے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ مگر اصل حقیقت وہ بالکل الگ ہے۔ اس ظاہری امیر ملک کی قریباً 1/3 آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ امیری اور غریبی کا یہی فرق، یہی تضاد گیبون کی پوری کہانی کا مرکز ہے۔ تو یہ تضاد آخر آیا کہاں سے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، تاریخ میں، جہاں ایک ہی خاندان نے 55 سال تک حکومت کی، بوگو خاندان۔ تو دیکھیے یہ کہانی 1967 میں شروع ہوئی جب عمر بونگو صدر بنے۔ 1 سال کے اندر ہی انہوں نے ملک کو ون پارٹی سٹیٹ بنا دیا۔ پھر 2009 میں ان کے انتقال کے بعد اقتدار ان کے بیٹے علی بونگو کو مل گیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا پورے 55 سال تک، جب تک 2023 میں ایک فوجی بغاوت نے اس دور کا خاتمہ نہیں کر دیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اتنی لمبی حکومت ممکن کیسے ہوئی؟ اس کا جواب اکثر اس ایک لفظ میں ملتا ہے، فرانسافریق۔ یہ فرانس کے اپنے پرانے افریقن کالونیز پر اثر و رسوخ کا ایک نیٹ ورک تھا، یعنی اس نیٹ ورک کے ذریعے فرانس بونگو خاندان جیسی حکومتوں کو سیاسی اور فوجی مدد دے کر ان کے اقتدار کو مضبوط رکھتا تھا۔ چلیے اب بات کرتے ہیں اس معاشی تضاد کی۔ ملک اتنا امیر تو پھر لوگ غریب کیوں ہیں؟ اس چارٹ کو دیکھیں، اس میں پوری کہانی واضح ہے۔ گیبن جو کچھ بھی باہر بیچتا ہے، اس کا 81% صرف اور صرف تیل ہے۔ مطلب پوری معیشت کی عمارت بس ایک ہی ستون پر کھڑی ہے۔ جب تک تیل کی قیمتیں اچھی ہیں سب ٹھیک، لیکن جیسے ہی قیمتیں گرتی ہیں پورا نظام لڑکھڑا جاتا ہے۔ تو آخر یہ سارا پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ یہ تصویر سب کچھ بتا دیتی ہے۔ ملک کے سب سے امیر 20% لوگ قومی آمدنی کا 90% سے بھی زیادہ حصہ لے جاتے ہیں، اور دوسری طرف 1/3 آبادی غربت میں جی رہی ہے۔ دولت کی یہ غیر منصفانہ تقسیم ہی ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اب آتے ہیں گبون کے سب سے حیران کن پہلو پر۔ ایک طرف یہ ملک تیل پر چلتا ہے اور دوسری طرف یہ ماحولیات کا چیمپئن بھی ہے۔ کیسے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ قریباً 90%، یہ کوئی معمولی نمبر نہیں ہے۔ گیبون کا اتنا بڑا حصہ گھنے بارش کے جنگلات سے ڈھکا ہوا ہے۔ یہ جنگلات صرف گیبون کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے پھیپھڑوں کا کام کرتے ہیں، ہماری ہوا کو صاف کرتے ہیں۔ اور انہی جنگلات کی وجہ سے گبون دنیا کے ان چند ملکوں میں سے ہے جو نیٹ کاربن سنک ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنی کاربن پیدا کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ اپنے جنگلات میں جذب کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ پہلا افریقن ملک بنا جسے ان جنگلات کی حفاظت کے لیے باقاعدہ پیسے بھی ملے۔ لیکن اسی حسین تصویر کے دوسرے رخ پر ایک اور نمبر ہے، 2 لاکھ۔ اتنے بیرلز خام تیل گابون روزانہ پیدا کرتا ہے۔ تو ایک طرف ماحولیاتی قیادت ہے اور دوسری طرف فاسل فیولز پر شدید انحصار۔ یہی گابون کی شناخت کی اصل کشمکش ہے۔ اور جیسا اکثر ہوتا ہے جب سیاسی، معاشی اور ماحولیاتی ہر طرف اتنا پریشر بن رہا ہو تو کوئی نہ کوئی چیز ٹوٹتی ضرور ہے۔ گیبون میں یہ دباؤ 2023 کی فوجی بغاوت کی صورت میں پھٹ پڑا۔ دیکھیے اگست 2023 میں سب کچھ کتنی تیزی سے بدلا۔ انتخابات ہوئے اور علی بونگو کی تیسری جیت کا اعلان کر دیا گیا، لیکن اس اعلان کے چند گھنٹوں کے اندر ہی فوجی افسران ٹی وی پر آئے اور سارے نتائج منسوخ کر دیے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اقتدار اب ان کے پاس ہے، تمام ادارے تحلیل کر دیے گئے ہیں اور جنرل برائس اولیگوئی نگویما ملک کے نئے عبوری لیڈر ہیں۔ اور بس اس ایک اعلان کے ساتھ گبون کی تاریخ کا ایک پورا باب جو 55 سال لمبا تھا ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ بونگو خاندان کی حکومت ختم ہو چکی تھی۔ یہ صرف ایک حکومت کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک پورے دور کا اختتام تھا۔ تو بونگو خاندان کے بعد اب آگے کیا ہوگا گیبون میں؟ اس بڑی تبدیلی کے بعد ملک کا مستقبل کیسا ہوگا؟ دیکھیے آنے والا سفر آسان نہیں ہے۔ نئی حکومت کے سامنے چیلنجز کا ایک پورا پہاڑ کھڑا ہے۔ انہیں معیشت کو صرف تیل کے سہارے سے نکالنا ہوگا، کرپشن سے لڑنا ہوگا اور حکومت کو بہتر بنانا ہوگا۔
اس کے علاوہ جمہوریت کی طرف ایک پرامن منتقلی کو یقینی بنانا اور امیر و غریب کے درمیان اس بڑھتی ہوئی کھائی کو کم کرنا، یہ سب سے بڑے کام ہیں۔ آخر میں ہم واپس اسی بنیادی سوال پر آتے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ کیا گیبن اپنے انتزاعات پر قابو پا کر ایک ایسا مستقبل بنا سکتا ہے جو صرف چند لوگوں کے لیے نہیں بلکہ وہاں کے ہر شہری کے لیے ہو؟ اس سوال کا جواب وقت ہی دے گا۔ ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کومنٹس میں ضرور بتائیے۔